الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ تیسرے پارے کی سورۃ العادیات اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ سورۃ العادیات مکی سورت ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ اس سورت میں گھوڑوں کے مختلف اوصاف کو بیان کر کے گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے اور گھوڑوں کی اپنے مالک کے سامنے شکر گزاری کا تذکرہ کر کے انسان کی اپنے مالک کے سامنے ناشکری کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ گھوڑے، یہ جانور، یہ جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، جو ان کا مالک ہوتا ہے، جو انہیں دانہ پانی ڈالتا ہے، اس کے حکم کے فرما بردار ہوتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل میں لگتے ہیں اور اس تعمیل میں اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتے، گرمی سردی کی پرواہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ مالک کا حکم ہے جو تعمیل کرنی ہے۔ لیکن انسان کا مالک اللہ رب العالمین جب انسان کو کوئی حکم دیتا ہے تو یہ انسان پھر ناشکری پر اتر آتا ہے، حالانکہ جتنا کسی انسان کا احسان کسی مویشی پر ہے اس سے کئی گنا زیادہ بے حد و حساب احسان اللہ تعالیٰ کا انسان پر اور دنیا کی ہر مخلوق پر ہے۔ تو گھوڑوں کے مختلف اوصاف کا ذکر کر کے اس صورت میں گھوڑوں کی قسم کھائی گئی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، یعنی زور زور سے سانس لے کر دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور جو پتھر یا پتھریلی زمین پر اپنی ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، یعنی ان کی ٹاپ جب پتھروں پر پڑتی ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالموریات قدحا کا معنی یہ ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور اپنے مالک کے حکم کی تعمیل میں صبح کے وقت دشمن پہ حملہ کرتے ہیں۔ عرب کا یہ ایک عام رواج تھا کہ وہ صبح سویرے دشمن پر حملہ کر دیتے تھے تاکہ دشمن بے خبری کے عالم میں پڑا ہو اور یہ اپنا کام دکھا دیں۔ اور رات کو حملہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ رات کو حملہ کرنا بزدلی کی علامت سمجھا جاتا تھا، بہادری کے خلاف تھا، تو جیسے ہی صبح کی روشنی پھوٹتی دشمن پر حملہ آور ہو جاتے۔ فالمغیرات صبحا کا معنی یہ ہے کہ صبح کے وقت غارت گری کرنے والے، دشمن پر حملہ کرنے والے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اس حملے میں گرد و غبار اڑانے والے، یعنی یہ گھوڑے صبح کے وقت ایسی تیزی اور قوت سے دوڑتے ہیں کہ رات کی سردی اور رات کی شبنم کی رطوبت کے باوجود کہ جب اس رطوبت میں، تری میں، شبنم میں گرد و غبار دب جاتا ہے، یہ گھوڑے ایسی قوت کے ساتھ حملہ کرتے ہیں کہ صبح کے وقت بھی ریت اور مٹی سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا کا مطلب یہ ہے کہ گرد و غبار کو اڑانے والے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا،
اور دشمن کی فوج کے بیچوں بیچ گھس جانے والے، اپنے مالک کی تعمیل میں، اپنے شاہ سوار کے حکم کی تعمیل میں بے خوف و خطر دشمن کی فوج کے اندر گھس جاتے ہیں، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ان گھوڑوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یعنی یہ گھوڑے اپنے مالک کے لیے جس سرفروشی اور جاں بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وفادار اور شکر گزار بندے بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ گھوڑے ہیں، کہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل میں، جو دانہ پانی دیتا ہے اس کے حکم کی تعمیل میں جان کی بھی پرواہ نہ کریں۔ تو فرما بردار، وفادار اور شکر گزار بندے ایسے ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو اس کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، در حقیقت وہ اللہ عز و جل کی ناشکری کر رہا ہے۔ یہ گھوڑا زبان حال سے شہادت دے رہا ہے کہ جو مالک حقیقی کی دی ہوئی روزی کھائے اور اس کی بے شمار نعمتوں سے استفادہ کرے اور اس کے باوجود اس کی فرما برداری نہ کرے، وہ تو ان جانوروں سے بھی پھر گیا گزرا ہے۔ کیونکہ یہ جانور جس مالک کا کھاتے ہیں اس کا مانتے ہیں، تو اگر انسان اللہ رب العالمین کا دیا ہوا کھائے اور پھر بھی فرما برداری اور جانثاری نہ کرے، تو پھر تو جانوروں سے بھی زیادہ حقیر ہوا، جانوروں سے بھی پھر گیا گزرا ہے۔ یعنی جانوروں جتنی وفاداری بھی اس میں نہیں ہے۔ جانور کو، گھوڑے کو اس کا مالک جدھر اشارہ کرے ادھر چلتا ہے، دوڑتا ہے، ہانپتا ہے، ٹاپیں مارتا ہے، گرد و غبار اڑاتا ہے، گھمسان کے معرکوں میں بے تکلف گھس جاتا ہے، گولیوں کی بارش میں، تلواروں کے سائے میں سینہ نہیں پھیرتا، تیروں کی بارش ہو رہی ہو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، اگر آگے بڑھنے کا حکم ہے تو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب مالک کھلائے کھاتا ہے، جب وہ لگام کھینچ لے تو منہ بھی پھیر لیتا ہے، ایسا فرما بردار ہے۔ جب ایک جانور اپنے آقا اور مالک کا اتنا فرما بردار ہے تو پھر انسان کو تو اور بھی زیادہ فرما بردار ہونا چاہیے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے۔ یعنی ایک کتے کو دیکھتا ہے کیسے مالک کا وفادار، ایک گھوڑے کو دیکھتا ہے کیسے مالک کا وفادار، جو کھلاتا ہے یہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں، انسان دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اپنے مالک کا فرما بردار بننے کے بجائے کس کا فرما بردار بنتا ہے؟ اپنی خواہش کا، اپنی ضرورت کا، مال و دولت کا وفادار بنتا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ اسے جس چیز کے حاصل کرنے کی دھن ہے وہ مال ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں پکا ہے، مال کی محبت میں پکا ہے۔ یعنی صبح سے شام، شام سے رات، رات سے صبح، صبح سے دوپہر، ایک دائرے کے اندر گھوم رہا ہے، چکی کے اندر پس رہا ہے، صرف کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے، دنیا کی چیزیں بنانے کے لیے۔ اگر کسی چیز پر پکا ہے تو وہ مال کی محبت ہے۔ دنیا کی حرص نے، مال کی طمع و لالچ نے اسے اندھا بنا رکھا ہے، اور دنیا کی زیب و زینت کی محبت میں ایسا غرق ہے کہ اپنے منعم حقیقی کو، اللہ عز و جل کو، اور آنے والے دنوں کو، آنے والے حالات کو بھی غافل کیے بیٹھا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا یہ نہیں جانتا کہ وہ بھی کیا وقت ہوگا، کیا عالم ہوگا کہ جو کچھ قبروں میں ہے اس سارے کو باہر نکال دیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ دلوں کے اندر چھپا ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ نیتیں، وہ ارادے، وہ جذبات، وہ خواہشیں، وہ تمنائیں،
وہ تصورات جو اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی تھیں، نماز پڑھتے ہوئے کیا جذبہ تھا، زکوٰۃ دیتے ہوئے کیا جذبہ تھا، مال جمع کرتے ہوئے کیا جذبہ تھا، لوگوں سے ملتے ہوئے دل میں کیا جذبے تھے، بازار سے گزرتے ہوئے اس کے دل میں کیا کیا خیالات اس کے دل سے گزرے تھے، دنیا کی زندگی میں دل میں کیا تھا۔ کیونکہ آج تو ہم سب ظاہر کے مکلف ہیں، مفتی فتویٰ دیتا ہے ظاہر کے مطابق، قاضی فیصلہ کرتا ہے ظاہر کے مطابق، ہم کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں اس کا ظاہر دیکھ کر، لیکن قیامت کے دن یہ فیصلے ظاہر کی بنیاد پر نہیں بلکہ باطن کی بنیاد پر ہوں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کا حال دیکھا جائے گا، دلوں کا جذبہ دیکھا جائے گا کہ عمل کیوں کرتا تھا، پیسے کیوں کماتا تھا، زندگی کیسے گزارتا تھا، دل میں چھپے ہوئے جذبے، خواہشیں، تمنائیں، یقین، ایمان اور دل کے اندر چھپی ہوئی نیت، اس کو آشکارا کر دیا جائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اور قیامت کے دن اپنے ایک ایک بندے کے بارے میں مکمل علم، مکمل خبر ان کے رب کو حاصل ہوگی۔ ان قیامت کے دن اللہ عز و جل سے، جیسے پچھلی صورت میں بھی آیا کہ ایک ذرے کے برابر بھی اپنا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ اللہ جل جلالہ کو ظاہر اور باطن کا مکمل علم اس دن قیامت کے دن بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔